بسم اللہ الرحمن الرحیم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا، اس کام پر عمل کیا گیا، اس کے بعد اجر اسے بھی ملے گا، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے برا کام ایجاد کیا اور اس پر لوگوں نے عمل کیا تو اس کا گناہ ہے وہ اس آدمی کو بھی ملے گا، اور جنہوں نے وہ گناہ کیا ان کا بھی وہ گناہ کم نہیں ہوگا۔ میں حافظ محمد مزمل، اور آج میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعد بصیر صاحب۔ اکثر آپ لوگوں نے بدعت کا لفظ سنا ہوگا مختلف علماء کرام سے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں بدعت کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہم نے بدعت کن چیزوں کو بنا لیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آج ہمیں بتائیں کہ اصل بدعت کس چیز کو کہتے ہیں اصل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کو سب سے پہلے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چیز سمجھنا لازمی ہے کہ ہم اس کی اصل کو سمجھیں کہ بدعت اصل میں کہتے کس سے۔ تو سب سے پہلے لغوی اعتبار سے جو بدعت کا مطلب ہے، بدعت کا لفظ جو نکلا ہے وہ بادہ سے نکلا، اور بادہ فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے نیا کام۔ اور ہر وہ نیا کام جس کی اصل دین میں نہ پائی جائے، جس کی کوئی مثال دین میں نہ پائی جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بدیع السماوات والارض، ارشاد فرماتا ہے کہ ہر زمین و آسمان کو وجود میں لانے والا۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ پاک نے بدیع کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہے وجود میں لانے والا، مطلب انوویشن۔ انوویشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، جس کی مطلب پہلے سے کوئی ایگزامپل یا کوئی سیمپل موجود نہیں ہوتا، تو آپ اس کو ڈسکور، ایک ہوتا ہے ڈسکور، مطلب ایک چیز وجود میں ہے لیکن آپ اس کو ڈسکور کرتے ہیں، مطلب کوئی چیز، مطلب کہ گولڈ ہے کسی جگہ سے آپ نے مطلب کہ اس کو مائننگ کی اور نکالا تو وہ آپ نے ڈسکور کی، لیکن ٹوٹلی جب ایک نئی چیز کو آپ مطلب لا رہے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے انوویشن۔ اللہ رب الکریم جو دنیا اور آسمان کا خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، تو وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ مطلب زمین و آسمان کو وجود میں لانے والا، تو ہمیں اس بات کا یہ عمل ہوگا کہ ہر وہ نیا کام جو پہلے سے موجود نہیں تھا اس کو جب شکل دی جائے گی تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے ائمہ کرام جو تھے، حجر اسقلانی اپنی شرح فتح الباری، شرح صحیح البخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مثال اور نمونے کے بغیر کسی نئے کام کو اگر وجود میں لایا جائے تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور امام ہیں شیخ ابن رجب حنبلی، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بدعت سے مراد یہ ہے کہ چیز موجود نہیں تھی اور آپ نے اس کام کا آغاز کیا تو یہ بدعت ہے، لیکن اگر کوئی چیز شریعت میں موجود تھی آپ نے اس کی ایک فارم لے کر آئے تو وہ لغوی اعتبار سے تو بدعت ہوگی لیکن شرعاً وہ بدعت نہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جواب دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک حدیث ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو اس کا پھر کیا معنی لیں گے ہم؟ بالکل، آپ نے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حدیث بالکل موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا جو ہم میں سے نہیں تھا تو یہ بدعت ہے اور وہ مردود ہے، فرمایا گا فہو رد، کہ وہ مردود ہے۔ اس حدیث کا جب ہم استدلال کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احدث کا لفظ استعمال کر دیا تھا تو پھر دوبارہ ما لیس منہ یا ما لیس فیہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پہ جب آپ تھوڑا غور کریں بھی موجود ہے کہ نیا کام تو وہ ہو گیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ من احدث فی امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی نیا کام وجود میں لایا وہ مردود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ کے بھی الفاظ ہیں اور ھذا ما لیس منہ اس کے بھی الفاظ پائے جاتے ہیں، فہو رد۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا انسان بھی اگر کوئی نیا کام لے کر آ رہا ہے لیکن اس کی کوئی مثال دین میں موجود نہ تھی تو وہ جو عمل کر رہا ہے وہ بدعت کہلائی جائے گی، اسے کہا جائے گا کہ وہ شخص مردود ہے۔ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کے بعد دل میں اتر جانے والا بیان فرمایا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو
اور دل ہمارے ڈر گئے. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، کچھ نصیحت وصیت فرمائے. فرمایا کہ میں تمہیں ان کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہوں، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ، اور میرے بعد تم بہت سے فتنے دیکھو گے. اور پھر بڑے پیارے حدیث کے الفاظ ہیں، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء راشدین المہدیین تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور فإن كل محدثات بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پر میری سنت اور میری خلفائے راشدین کی سنت عمل کرنا اور ان کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہا بہت سے نئے فتنے اور نئے کام دیکھے گا، اور وہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. اس حدیث کے ٹکڑے کو ان کل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، اس ٹکڑے کو آپ اٹھا کے آج کے پریزنٹ ہر کام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس کا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ایسا نیا کام جس کی بنیاد پہلے سے دین میں تھی وہ بدعت نہیں کہلائے گا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہ ٹرمنالوجیز ان کا نہیں پتہ ہوگا شاید. جو ہے وہ بدعت حسنہ ہے اور ایک ہے بدعت سیئہ. اب ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ بدعت حسنہ کیا ہے اور بدعت سیئہ کیا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز میں حوض کوثر پہ ہوں گا، اور کچھ لوگ میرے امتی ہوں گے جو میرے قریب آ رہے ہوں کہ اچانک انہیں میرے قریب آنے سے روک دیا جائے گا اور انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا. تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں میرے قریب آنے دو. تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کون کون سے نئے کاموں کا آغاز کر دیا، کون کون سی نئی بدعتوں کا آغاز کر دیا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گا؟ تو فرمایا آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. اور حضرت عثمان کا وہ دور تھا کہ جب خوارجیت کا فتنہ بڑے اپنے ایک جو ہے عروج پہ تھا، اور اس کے بعد حضرت علی کے دور میں تو اس نے بالکل مطلب یہ ایسے ہو گیا تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ حضرت عثمان کا قاتل کون ہے تو سارے ہاتھ اوپر کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے عثمان کا قتل کیا، ہم نے عثمان کا قتل کیا. اس قدر کا خارجی زیادہ ہو گئے. تو حضرت ابو درداء کا 2 سال قبل حضرت عثمان کے دور سے چلے جانا سے پہلے چلے جانا، تو یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ جب بعد میں جو فتنے آئے وہ فتنے کون سے تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثات الامور فإن كل محدثات بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ، کہ میرے بعد تم بہت سی گمراہی دیکھو گے اور ہر گمراہی بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں سب سے پہلے جو 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے قبل جس نے جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب، اور جس کے خلاف جب حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ کی اور خالد بن ولید نے جسے قتل کیا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد طلحہ اسدی، اسود انسی، یہ سارے جو ہے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے. اس کے بعد منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ کی اور جہاد کیا. تو حضرت عمر کی روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ان عربوں کے خلاف کیسے جنگ کر سکتے ہیں، یہ تو دین کے مطلب کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے زکوٰۃ وہ نہیں دیتے. تو حضرت ابو بکر نے بڑا پیارا اور ایمان افروز بیان کیا. آپ نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ ایک رسی بھی جو انہوں نے حضور کو دیا کرتے تھے مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف بھی جہاد کروں. جی جی جو بدعت کا آغاز ہے بالکل وہ حضور کے دور سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے جو بدعت کا آغاز کیا وہ ذوالخویسرہ تمیمی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ایک روز حنین کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اعدل فإنک لم تعدل، اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کرتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری بربادی ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو آج کون انصاف کرنے والا؟ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجیے اس شخص کا میں سر قلم کر دوں. تو فرمایا گیا اس کے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں، اور ان کی نشانی بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ نمازیں پڑھیں گے تمہیں اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم نظر آئیں گی، جب یہ روزے رکھیں گے تو تمہیں اپنے روزے ان کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے، لیکن دین ان کے دلوں سے اس طرح نکل گیا ہوگا جس طرح تیر شکار سے نکل جائے. اور ان کی پیشن گوئی کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص ہوگا جس کا بازو گلا ہوا ہوگا اور گوشت گلا ہوا ہوگا اور لٹکا ہوا ہوگا. اس حدیث پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رد عمل دیکھیے
کہ جب خارجیت کے خلاف جنگ ہوئی حضرت علی کے دور میں، تو جب ان کا کلمہ کما کیا تو فرمایا اس شخص کو تلاش کیجیے جس کی حضور نے پیشن گوئی کی تھی، اور آپ نے فرمایا تو اس کی چہرہ جو ہو کوئلے کی طرح ہو۔ تو جب اس کو تلاش کیا گیا اور اس کے اندر یہ ساری نشانیاں موجود تھی کہ اس کا چہرہ کوئلے کی طرح تھا، رنگ اس کا، اور بازو اس کا گوشت لٹکا ہوا تھا، تو اس کو قتل کیا گیا، اور وہ آخری شخص تھا جس خارجی کو قتل کیا، اور حضور کی پریڈکشن ساری کو پوری ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین سے نکل چکے تھے، اور یہ وہ بدعتی تھے جنہوں نے دین میں بدعتوں کا آغاز کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بدعتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جڑی ہوئی ہیں، یہ تو پھر جو انہی پہ عمل کریں گے، انہی بدعتوں پہ عمل کریں گے، تو وہی بدعت کہلائے گی، صرف بدعت سیئہ کہلائے گی۔ بالکل، جیسے آپ سے پہلے بھی میں نے اس بارے میں بولا کہ جو بھی نیا کام کرے گا اور دین کی بنیادوں کے خلاف وہ کام ہوگا، دین کے رولز اور ریگولیشنز کے خلاف جب وہ کام جائے گا تو وہ آبویسلی ایک نیگیٹو پرسیپشن اور ایک نیگیٹو انوویشن ہے، اور وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے وہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر بدعت حسنہ جو ہے اس کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو بدعت حسنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہنوں میں جو دور آتا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ہمارے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب جھوٹے مدعیان نبوت اپنے ایک عروج پہ تھے، جن میں سب سے بڑا مسلمہ کذاب، جس نے مسلمانوں کے خلاف جب جنگ کی تو مسلمان اپنی تقویت میں تھے اور انہوں نے اس کو شکست دی، لیکن 700 حفاظ کرام جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے، اور جب وہ شہید ہوئے تو بہت سے جمی صحابہ کرام جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ بات محسوس کی کہ بہت سے صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں اور قرآن جو ہے اس کو کتابی شکل دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ کرام تو وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست حضور کی مجلس میں بیٹھ کے قرآن حفظ کیا تھا، اور ان کی یاداشت اور ان کا حافظہ بڑا اسٹرانگ اور کبھی تھا، تو ان کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کو ریوائز کرتے، کیونکہ وہ ان کے دلوں پہ مور کی طرح تھا، وہ ان کو اس طرح حفظ تھا۔ لیکن جب انہوں نے حضرت عمر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اگلے دور میں، اس سے اگلے دور میں لوگوں کو اس چیز کی بڑی ضرورت پڑے گی کہ ان کو قرآن اس طرح یاد نہیں ہوگا جس طرح آج کے دور میں لوگوں کو یاد ہے، تو کیوں نہ اس کو ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ اور اس پوائنٹ آف ویو پہ انہوں نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جمع ہوئے صحابہ کرام، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل دے دی جائے، اے امیر المومنین، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں۔ یہ آپ کا ایمان اور ایک یہ محبت کی گفتگو تھی جو آپ نے کی کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بڑا پیارا کام ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو پھر انشراح صدر نصیب ہوا، اور آپ نے فرمایا اے عمر، اللہ تیری قبر کو روشن کرے اور پر نور کرے، کس قدر خوبصورت مشورہ تو نے مجھے دی۔ اور پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ذمہ یہ کام لگایا، یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے قرآن کو ایک شکل میں اور ایک کتاب میں جمع کر، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ حکم دے دیا جاتا کہ 2 پہاڑوں کو لا کے جوڑ دیا جائے تو یہ کام میرے لیے اس کام کے برعکس آسان ہوتا کہ قرآن کو کتابی شکل دیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ کام تو حضور کے دور میں تھا ہی۔ تو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ ہر کام بدعت صحیح ہے تو پھر سب سے بڑی بدعت تو یہ آغاز نہیں ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس پہلے امر سے ہمیں یہ اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، جس کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کا مہینہ تھا اور مسجد میں گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ہر شخص اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، کچھ لوگ باجماعت پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ الگ پڑھ رہے ہیں اپنی نماز۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دور دیکھا جائے تو آپ نے صرف 3 دن باجماعت تراویح پڑھی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں اللہ میری امت پہ فرض نہ کر دے۔ تو جب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ صرف چند لوگ جو ہے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی ساری اپنی اپنی جماعت کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہوگا کہ سب ایک امام کے پیچھے جمع۔ آپ نے پھر حکم دیا کہ تمام صحابہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں اور ایک امام کے پیچھے جمع ہو کے نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے دن جب
आपका फिर चक्कर लगा तो आपने जब देखा कि लोग एक इमाम के पीछे जमा है, तो आपने फरमाया नेमल बिदा हाजी, ये कितनी प्यारी बिदत है। बिदत का तो लफ्ज यहां पे भी इस्तेमाल किया गया, और साथ में ये भी साबित कर दिया कि एक बिदत हसना है और एक बिदत सय्यिआ है, और ये जो बिदत है ये बिदत हसना है। और हजरत उस्मान के दौर को आप देख लीजिए कि जब हजरत उस्मान का दौर आया तो आपने कहा कि जुमे में दूसरी अजान का हुक्म दे दिए, खुतबे से पहले जो अजान होती है, तो जो कि हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी। और उस अजान की वजह से कहते हैं कि लोग और ज्यादा जो है इस बात पे अलर्ट हो जाते थे कि अब इसके बाद नमाज करीब है। तो यहां पे हमें एक और पॉइंट मिलता है कि जमाने के साथ साथ अहवाल बदलते जाते हैं, और ये वो वाले अहवाल हैं जो ना तो दीन की बुनियादों से टकरा रहे हैं, ना दीन का कोई अमर इनसे जाया हो रहा है, ना दीन का कोई रुकन इनसे जाया हो रहा है। हजरत अली का दौर हो गया, ये जो आज के दौर में हमारे तक इल्म पहुंचा, इल्मुन नाहव, इल्मुल सर्फ, इल्मुल फिक्र, ये सारे क्या ये हुजूर के दौर में तो नहीं थे। अजम के लोगों के लिए जरूरी हो गया, ये जरूरी फैक्टर था कि वो ये इल्म सीखें, क्योंकि इसके बगैर तो पॉसिबिलिटी नहीं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। सीखने के लिए हमें एक उसको जो है पैटर्न पे और एक उसको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से समझ स्टडी करना पड़ता है, बेसिक से समझना पड़ता है। तो आज हमारे लिए इल्म सर्फ और इल्म नाहव तो क्या ये बिदत है, सय्यिआ है। फिर तो अगर आप इस तरह देखेंगे भाई हर काम बिदत है, तो ये सबसे बड़ी बिदत तो ये है जो हम इल्म नाहव और इल्म सर्फ पढ़ रहे हैं, जैसे हम कुरान और हदीस को पहचान रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हर नया काम बिदत नहीं है। बिदत अगर बिदत है भी तो बिदत सय्यिआ नहीं है, बिदत हसना है। अगर आज भी कोई बंदा कोई नया काम करता है और उसका मकसद यही है कि वो चीज पॉजिटिविटी पे बेस्ड है, वो कोई भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैं एक और बात ऐड अप करना चाहूंगा यहाँ पे कि कितना हमारा प्यारा दीन है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 काम ऐसे हैं जो जो मरने के बाद भी काम देते हैं, जो मरने के बाद भी फायदा देते हैं। एक वो जो सदका जारी है, दूसरा इल्म नाफे, तीसरा नेक औलाद। ये 3 ऐसे काम है कि जो इंसान को मरने के बाद भी फायदा देते हैं। तो आप खुद देखें कि जब एक बंदे ने, ये एक तरह से सदका जारिया भी है और एक इल्म नाफे भी है, कि एक फायदा बख्श निस्बत इल्म जो है वो आगे उम्मत तक तकसीम किया गया और उम्मत तक पहुंचाया गया, कि तर्जमा कर दिया गया कुरान का, और वो भी उर्दू में। और आज हम उस तर्जमे को पढ़ते हैं और हम उनको दुआएं देते हैं। यार कितना उसका तो लोगों को नहीं समझ आ रही थी कि ये नया काम है कर दिया। और यही चीज आज हमने डिस्कस की कि जब इंसान को एक चीज की समझ नहीं आ रही होती तो शायद वो ये सोचता है कि ये बिदत सही है, लेकिन वो बिदत सही नहीं होती, जिसकी मिसालें हम लोगों ने हजारों देख ली कि बिदत हसना क्या है, बिदत सही क्या है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहब ने हमें बिदत का माना और मफहूम समझाया, और उम्मीद है कि हम अब समझ सकेंगे कि बिदत असल में कहते किसको है और हम समझ किसको रहे होते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।